بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی عورت کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لمحہ انتہائی تکلیف دہ اور آزمائش بھرا ہوتا ہے۔ ایک طرف جدائی کا غم اور دوسری طرف زندگی کی نئی ذمہ داریاں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ اسلام نے ایسی عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے واضح ہدایات اور احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ وہ اس مشکل وقت کو صبر، ایمان اور تقوی کے ساتھ گزار سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کی وہ 10 اہم ذمہ داریاں کون سی ہیں جنہیں ہر بیوہ عورت ادا کرنا چاہیے۔ پہلی ذمہ داری صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری صبر کرنا ہے۔ شوہر کی وفات یقیناً ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن ایک مسلمان عورت جانتی ہے کہ ہر جان نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ واہ ویلا، چیخ و پکار اور تقدیر پر اعتراض کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرے۔ یاد رکھیں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بے شمار اجر ہے۔ دوسری ذمہ داری عدت پوری کرنا۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس دوران عورت کو شریعت کے مطابق عدت کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ عدت صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ عدت کا مقصد عورت کی عزت، تحفظ اور خاندانی نظام کی حفاظت ہے، لہٰذا ہر بیوہ عورت پر لازم ہے کہ وہ عدت کو مکمل احترام اور احتیاط کے ساتھ پورا کرے۔ تیسری ذمہ داری شوہر کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ موت کے بعد انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض نیک اعمال کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ بیوی کی دعا بھی ان چیزوں میں شامل ہے، اس لیے بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے کثرت سے دعا کرے، اللہ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس کی دعا مانگے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کا ثواب اپنے شوہر کو پہنچائے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ چوتھی ذمہ داری وراثت کے احکام جاننا۔ بہت سی خواتین شوہر کے انتقال کے بعد وراثت کے مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں۔ اسلام نے بیوی کو بھی وراثت میں حصہ دیا ہے۔ اگر اولاد موجود ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ اس لیے بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ شرعی طریقے سے اپنا حق حاصل کرے اور کسی دباؤ میں آ کر اپنے حق سے دستبردار نہ ہو، ساتھ ہی دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ 5ویں ذمہ داری بچوں کی بہترین تربیت۔ اگر عورت کے بچے ہوں تو ان کی تربیت ایک عظیم ذمہ داری بن جاتی ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد بچوں کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی دینی، اخلاقی اور تعلیمی تربیت پر خصوصی توجہ دے، انہیں نماز، قرآن اور اسلامی تعلیمات سے جوڑے، انہیں یہ احساس نہ ہونے دے کہ ان کے والد دنیا میں نہیں رہے۔ اچھی تربیت مرحوم شوہر کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ 6ٹھی ذمہ داری اپنے کردار اور عزت کی حفاظت۔ شوہر کی وفات کے بعد بعض اوقات معاشرے کی نظریں عورت پر لگ جاتی ہیں۔ اسلام عورت کو حیا، پردے اور وقار کی تعلیم دیتا ہے۔ بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار، عزت اور شرافت کی حفاظت کرے، ایسے لوگوں سے دور رہے جو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ 7ویں ذمہ داری مالی معاملات میں احتیاط۔ شوہر کے انتقال کے بعد گھر کے مالی معاملات اکثر عورت کے ذمہ آ جاتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ فضول خرچی سے بچے اور سمجھداری سے اخراجات کرے۔ اگر کوئی قرض باقی ہو تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے، گھر کے وسائل کو منظم کرے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرے۔ اسلام اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ 8ویں ذمہ داری رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھنا۔ بعض اوقات شوہر کے انتقال کے بعد عورت شوہر کے خاندان سے تعلق ختم کر لیتی ہے۔ یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔
اگر سسرال والے اچھا سلوک کرتے ہوں تو ان سے تعلقات قائم رکھنا چاہیے۔ شوہر کے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مرحوم شوہر کی وفاداری کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری جوڑنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ نویں ذمہ داری، اپنی عبادات کا خاص اہتمام کرنا۔ آزمائش کے وقت بندے کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے اور تہجد کی عادت بنائے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دل کے زخم بھی بھرنے لگتے ہیں۔ روحانی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اس لیے عبادت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے۔ 10ویں ذمہ داری، مستقبل کے بارے میں شرعی اور مثبت فیصلہ کرنا۔ عدت مکمل ہونے کے بعد اگر عورت چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو دوبارہ شادی کی مکمل اجازت دی ہے۔ اگر اسے محسوس ہو کہ نکاح اس کے دین، عزت، بچوں یا زندگی کے لیے بہتر ہے تو وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ نکاح نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کی رضا، عقل اور مشورے کے مطابق ہو۔ اختتامی پیغام، پیارے ناظرین، شوہر کی وفات عورت کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن اسلام اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر کرنا، عدت پوری کرنا، شوہر کے لیے دعا کرنا، وراثت کے حقوق جاننا، بچوں کی تربیت کرنا، عزت و وقار کی حفاظت کرنا، مالی معاملات سنبھالنا، رشتہ داری نبھانا، عبادت کا احترام کرنا اور مستقبل کے بارے میں درست فیصلہ کرنا، یہ وہ اہم ذمہ داریاں ہیں جو ہر بیوہ عورت کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام بیوہ خواتین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ اہم اسلامی معلومات پہنچ سکیں۔